الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ محبوب رب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا اللہ رب العزت نے ہمیں عید سعید کا جو مبارک دن نصیب فرمایا ہے اس میں امت مسلمہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں افراط اور کہیں تفریط کا شکار ہو جاتی ہے۔
یعنی کہیں زیادتی کر بیٹھتے ہیں اور کہیں کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد سے آگے بڑھنا یہ افراط ہے، اور اس سے کمی کرنا یہ تفریط ہے، جبکہ اسی حد میں رہنے کو اعتدال اور میانہ روی کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم فرماتا ہے۔ عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا اخلاق و آداب، اسلامی تعلیمات ہر پہلو سے اعتدال اور توسط پر ہے۔ یہ دین مکمل طور پر افراط سے بھی پاک ہے اور تفریط سے بھی، یعنی دین اسلام ایک ایسا کامل اور اکمل مذہب ہے کہ اس میں نہ کسی چیز کی زیادتی ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ دین اسلام نہ ہمیں کسی چیز پر افراط کی طرف توجہ دلاتا ہے، زیادتی کی طرف توجہ دلاتا ہے، نہ ہمیں کسی چیز پر کمی کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور یہ دین مکمل طور پر افراط سے بھی پاک ہے اور تفریط سے بھی۔ اس میں نہ تو کسی حد سے تجاوز ہے نہ ہی کوئی کمی ہے، نہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں ہیں، نہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ دین اسلام میں نہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں ہیں نہ کھلی چھوٹ دی گئی، جو آپ کا دل چاہے کرو۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہ ارشاد ہوا حیا سے متعلق کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ پیارا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے، جب تمہارے اندر شرم باقی نہ رہے، تو پھر تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ تو اسلام ہمیں تجاوز سے بھی روکتا ہے اور کمی کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اسلام اعتدال اور میانہ روی کا نام ہے۔ یہ نہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں، نہ کھلی چھوٹ، نہ بے جا سختی اور نہ بے محل نرمی، نہ تو انسان کو دنیا سے لا تعلق۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دین اسلام یہ حکم دیتا ہو کہ جناب ساری دنیا والے دنیا سے لا تعلق ہو کر دین کی طرف آ جائیں، نہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کو چھوڑ کر سارے دنیا دار ہو جائیں۔ دین اسلام اعتدال اور میانہ روی کا نام ہے۔ کبھی بھی دین اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ جناب کہ جتنے بھی عالم اسلام میں رہنے والے لوگ ہیں، غرض یہ کہ جناب جو صاحبان منبر و محراب ہیں، یعنی علماء، خطبہ، مقررین، واعظین، انہیں بھی دین اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ مکمل طور پر دین اسلام میں ہی داخل ہو جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ دین اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جناب حصول رزق حلال اس کے پیچھے بھی لگیں، اپنے گھر والوں پر توجہ بھی دیں۔ ایسا نہیں ہے، اور شریعت میں منع ہے کہ کوئی بھی شخص گوشہ نشینی اختیار کر جائے، ایک کونے میں ہو جائے، اسے اپنے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی فکر ہی نہ رہے کہ بس میں تو بس اللہ اللہ کروں گا۔ دین اسلام اس سے بھی منع فرماتا ہے۔ یہ ایسا سیدھا اور اعتدال والا راستہ ہے جس پر چلنے والا بھٹکنے سے مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آیت کریمہ کا تفسیری ترجمہ اور بات یوں ہی ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے میرے پیارے محبوب کی امت، بات یوں ہی ہے
کہ ہم نے تمہیں سب سے افضل اور سب سے زیادہ اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تم پر نگہبان ہو جائیں. وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ رسول تم پر نگہبان ہو جائیں. صاحب نعلین سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی مجلس ہے، اور آپ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر لگائی اور پھر فرمایا اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور پھر فرما دے ہادہ سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ رب العزت کے راستے کی مثال ہے. زمین پر ایک لکیر لگائی، لکیر لگانے کے بعد اس لکیر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا ہادہ سبیل اللہ، یہ اللہ رب العزت کے راستے کی مثال ہے. یہ لکیر بالکل سیدھی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ دین اسلام کے عقائد و اعمال بھی اعتدال والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں مڑنے والی کچھ لکیریں بنائیں اور ان کے بارے میں فرمایا وَهَٰذِهِ سُبُلٌ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، یعنی یہ دوسرے راستوں گمراہ فرقوں کی مثال ہے. ان میں ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے. پہلے کریم آقا علیہ السلام نے ایک لکیر لگائی اور اس سیدھی لکیر کے متعلق فرمایا ہادہ سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستہ مذہب ہے کہ جو آپ کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ شریعت میرا سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستے پر نہ چلو ورنہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. اللہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. غرض کے قرآن کریم احکام خداوندی اور طریقہ رسول مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ ان کا جو بھی بتایا ہوا راستہ ہے وہ سیدھی راہ پر لے جاتا ہے اور بالآخر یہ ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آخر یہ ہے کہ جناب ہمیں اس راستے پر کیوں چلایا جا رہا ہے، ہمیں یہ راستہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جناب اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اختیار کرنے میں آسانی ہو. اس لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے برکتوں والے وہ پہلو بتائے جاتے ہیں کہ جن پر چل کر آسانی سے تقوی اختیار کیا جا سکے. پھر اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتدال شریعت پر عمل کرنے کا ہی نام ہے اور جو کچھ خلاف شرعیت ہے وہ سب افراط اور تفریط ہے، یعنی وہ حد سے تجاوز ہے یا حد سے کمی ہے. اعتدال درمیانہ سیدھا راستہ، اگر اس طرف گئے تو تجاوز کر گئے، اس طرف گئے تو کمی کر گئے. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ہمیں اگر فلاح و کامرانی ہمیں کسی راستے پر ملنی ہے تو نہ حد سے تجاوز کرنے پر ملے گی نہ حد سے کمی کرنے پر ملے گی. ایک ہی سیدھا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے. پھر زندگی کے دیگر معاملات ان کی طرح
عید الفطر کا پر مسرت موقع بھی اسلامی اعتدال اور میانہ روی کی حسین مثال ہے۔ عید الفطر جس برکتوں والے دن میں آج ہم موجود ہیں، یہ بھی ہمیں اعتدال اور میانہ روی کی حسین مثال دیتا ہے۔ دین متین نے نہ تو ہماری یہ تربیت کی ہے کہ کبھی خوشی نہیں کرنی، کبھی دین اسلام نے یہ نہیں کہا جناب کبھی خوشی نہیں کرنی، ہر وقت روتے رہنا ہے، اور دین اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب ہر وقت خوشی ہی کرو، کبھی رونا چھوڑ دو، سب خوشی کرتے رہو۔ تو عید الفطر یہ ہمارے لیے ایک حسین مثال ہے کہ کبھی رونا ہی رونا ہے، ایسا کبھی اسلام نے نہیں حکم دیا، اور خوشی کا دن ہم پر لازم قرار دے کر، کہ عید کی نماز واجب ہے نا، تو ہم پر لازم قرار دے کر یہ بھی حکم فرما دیا کہ جناب رونا نہیں، خوش بھی رہنا ہے، اور عید کے بعد، عید سے پہلے دیگر لمحات میں یہ فرما دیا کہ جناب ہر وقت خوش نہیں رہنا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں رونا بھی ہے۔ مزید کہ عید الفطر کے موقع پر حسین مثال کہ خوش رہا جائے، عید الفطر چلی جائے تو آپ کے یہ پر مسرت لمحات اب گزر گئے، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ تائب ہونا ہے، رجوع الی اللہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ عید آ گئی، عید والے دن جو چاہو کرو، کھلی چھوٹ اسلام نے کبھی بھی نہیں دی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ ایک حکم ارشاد فرمایا کہ جناب آپ نے اعتدال پر رہنا۔ اب اس پر مجھے ایک بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے دیکھا امیر المؤمنین جلدی جلدی اپنے گھر چلے گئے، ماجرا کیا ہے؟ سب پیچھے پیچھے گئے، گھر کے قریب پہنچے تو گھر کے اندر سے زار و قطار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، زار و قطار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اب یہ تو پرمسرت لمحات ہیں، عید تو خوشیوں کا دن ہے، تو آپ آج کے دن اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عید تو ان لوگوں کی ہے، خوشیاں تو ان لوگوں کی ہیں جنہیں اپنے سابقہ اعمال پر یہ کنفرمیشن ہو کہ میرے روزے قبول ہو چکے ہیں، میرے اعتکاف قبول ہو چکے ہیں، میں نے عمرہ کیا تو وہ قبول ہو چکا ہے، میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ قبول ہو چکی ہیں، میں نے جو عبادات کی ہیں وہ قبول ہو چکی ہیں۔ عید تو ان لوگوں کی ہو جنہیں یہ معلوم ہو کہ میرے یہ سارے کام قبول ہو چکے ہیں، لیکن عمر کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ میرے یہ کام قبول ہو گئے ہیں۔ عمر اسی بات پر روتا ہے کہ جناب کہ اگر اللہ رب العزت نے عمر کو ان لوگوں میں شامل کر دیا کہ جن لوگوں کی عبادتیں، جن لوگوں کے روزے، جن لوگوں کے اعتکاف، جن لوگوں کی نمازیں عید کے دن ایک خراب گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، تب عمر کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایک مثال یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہمیں ملتی ہے کہ جناب خوش و خرم ہو کر عید الفطر کی خوشیاں منانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ زندگی پر بھی اس طرف بھی نظر کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہمیں ملتا ہے کہ آپ ایک درخت کی ٹہنی کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، مولا کاش ابو بکر یہ درخت کی ٹہنی ہوتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین یہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے، اور پھر آپ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں،
اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ہمارے درمیان سب سے افضل و اعلیٰ آپ کی ذات ہے، لیکن پھر کیا بات ہے؟ آپ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا کاش ابو بکر یہ درخت کی ٹہنی ہوتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب سنیے، یہ جو درخت کی ٹہنی ہے یہ مرفوع القلم ہے، اس درخت کی ٹہنی کا کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، یہ درخت کی ٹہنی اپنی جگہ پر قائم ہے، زندہ بھی ہے، حیات بھی ہے، سانس بھی لے رہی ہے، لیکن اس کا کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں، نہ یہ گناہ کر سکتی ہے، نہ یہ کسی معاملے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ تو ابو بکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اعمال پر نادم ہو رہا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو رب کی بارگاہ میں نادم ہو رہا ہوں کہ صدیق اکبر کا بھی حساب ہوگا، صدیق اکبر کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کا بھی حساب ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ بھی لکھے جائیں گے، العیاذ باللہ۔ ہمارا ایسا ایمان نہیں، ہمارے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہمارے نزدیک اگر سنا ہوگا نا آپ نے کنفرم جنتی ہے، ہاں واقعی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہم کہتے ہیں آپ کنفرم جنتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے لیے بھی ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے آپ بھی کنفرم جنتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی ہو، مولائے کائنات ہو، یا حضرت حضرت زبیر ہو، حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی ہو، 10 کے 10 صحابہ کرام جو قطعی، ویسے سارے صحابہ کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن یہ وہ صحابہ کرام جنہیں سرٹیفکیٹ دیا گیا، سند دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ آپ جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو یہ ایسے پیارے پیارے ان کی زندگی کے لمحات اس لیے نہیں کہ وہ واقعی گناہ گار تھے معاذ اللہ، وہ واقعی ایسے تھے کہ انہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، نہیں جناب، ان کے یہ الفاظ اور ان کے یہ حسین لمحات اس لیے تھے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ محبوب علیہ السلام کی یہ جو امت آنے والی ہے، اس امت میں بڑے ہی عجیب و غریب لوگ آنے والے ہیں، اس امت میں بڑے ہی عجیب و غریب لوگ ہوں گے، تو اس امت کو یہ سکھایا جائے کہ امیر المؤمنین بھی ہو تو وہ بھی عاجزی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خلیفہ دوم بھی ہو تو وہ بھی عاجزی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کوئی بھی ہو کتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر گیا ہو وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ مولا عید تو ان کی ہے جنہیں معلوم ہو کہ روزے قبول ہو چکے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ الفاظ صرف میری اور آپ کی تعلیم کے لیے، مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ جناب تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ پھر عید کا خوشیوں بھرا موقع ہے، اس پر بڑی ہی پیاری اور خوبصورت حدیث مبارکہ الترغیب و ترہیب سے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ حدیث سنیں گے نا تو مسجد کے در و دیوار آپ کی سبحان اللہ سے گونج اٹھیں گے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے، یعنی جو گزر گئی رات، عید الفطر کی مبارک رات جب تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے، یہ وقت جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے، اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں روانہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے
سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہر گلی کے کونے پر اللہ رب العزت کے بھیجے گئے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں عید کی صبح. اور کیا ہوتا ہے جناب؟ اور اس طرح ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو. فرشتے آواز دے رہے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کریم رب کی بارگاہ ہمیں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اس کریم کی بارگاہ ہمیں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. پھر فرشتے دوسری ندا دیتے ہیں، اے امتیوں، اس کریم رب کی بارگاہ ہمیں چلو جو بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے. اب فرشتے بیچ سے ہٹ گئے، اب فرشتوں کا خطاب ختم ہو گیا. اب رب عز و جل اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جب بندے اللہ رب العزت کے گھر میں آ جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ پھر رب عز و جل فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آج اس اجتماع عید کے سبب تم جو بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے. اب یہاں پر تھوڑی توجہ دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا جو آخرت کے بارے میں سوال کرو گے وہ پورا ہوگا. جو آخرت کے بارے میں پوچھا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، وہ پورا ہوگا. اور پھر رب عز و جل فرماتا ہے، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے، دنیا کے بارے میں سوال کرو گے، اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا. یعنی پہلے یہ دیکھوں گا کہ یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے یا نہیں. اگر بہتر ہے تو عطا فرماؤں گا، اور بہتر نہیں تو اس دعا کو، اس سوال کو حشر کے میدان کے لیے جمع فرما دوں گا. اب رب اپنے بندوں سے مخاطب ہے. آگے سنیے جناب، حدیث بڑی طویل ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، میری عزت کی قسم. بولے سبحان اللہ. توجہ دیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اگر ہاتھ سے چلی گئی نا تو پھر نہیں ملے گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا. یہ ابھی اعلان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے. عید کی صبح یہ سارے اعلانات ہو رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، اگر تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری پردہ پوشی کروں گا، تمہارے عیب چھپاتا رہوں گا. اور جب دنیا میں وہ کریم رب عیب چھپانے والا ہے تو حشر کے میدان میں اسی سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے عیب وہاں بھی چھپائے جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر تم میرا لحاظ رکھو گے تو پردہ پوشی فرماتا رہوں گا. میرے عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا. کتنی بڑی بات ہے، جس لیے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، جس کام کے لیے ہماری آنکھوں میں بھر بھر آنسو آ جاتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. عید کی صبح اللہ رب العزت اعلان عام کر رہا ہے کہ جناب سن لو، تم مانگو تو صحیح، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سن لو، تم سوال کرو میں پورا کروں گا، تم میرا لحاظ رکھو میں پردہ پوشی کروں گا، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا. جو مجرم ہیں وہ تو مجرم ہیں، مجرم کی صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن تمہیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کیا جائے گا. اب جو اس عید کے اجتماع میں آ گیا، جامع مسجد محمدی، جامع مسجد خضرہ اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں عید کے اجتماعات ہو رہے ہیں، ہوں گے،
جو اس اجتماع میں آ گیا، اللہ رب العزت کے اس اعلان پر مخاطب وہی ہے۔ اللہ رب العزت اسی سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ مزید اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب یہ آخری اعلان ہے، یہ آخری اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ آپ نے سن لیا نا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ساری باتیں ہو گئیں، پردہ پوشی بھی ہو گئی، مجرموں کے ساتھ رسوائی سے چھٹکارا بھی مل گیا، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، سند دے رہا ہے، اے لوگوں تم نماز عید کے اجتماع میں آ گئے ہو، لہذا تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، اب تم مغفرت یافتہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب آیا عید کا مزہ، جناب عید کا مزہ آیا، عید آئی ہے۔ اللہ رب العزت بھی عید کے دن اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اپنے بندوں سے فرما رہا ہے الترغیب والترہیب میں کہ جناب تمہیں اس اجتماع میں آئے ہو، لہذا یہاں سے مغفرت یافتہ، مغفرت یعنی کہ مغفور، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، مغفرت پذیر نہیں، مغفرت یافتہ، اس اجتماع میں تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، اب تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنا پیارا اعلان ہے رب کی طرف سے۔ ہماری جماعت میں 9 منٹ باقی ہیں، ہماری جماعت میں 9 منٹ باقی ہیں، جو حضرات گھروں پر آرام سے سو رہے ہیں وہ جلدی جلدی مسجد تشریف لے آئیں، ہم ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ سنیے، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک اور خوشخبری دے رہا ہوں جناب، بولیں سبحان اللہ۔ عید ہے، خوشخبری نہ ہو تو پھر بات ادھوری ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے، جب بھی عید آتی ہے، جیسے آج آئی ہے، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ یہ جو پیچھے میں نے حدیث سنائی ہے نا، اس کی وجہ سے جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ شیطان چلا چلا کر روتا ہے اور اس کے جتنے بھی چیلے، عجیب و غریب الفاظ آ رہا دماغ میں، اس کے جتنے بھی چیلے ہیں وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ہمارے آقا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا، کس نے پاؤں رکھ دیا، کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ دیکھو میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے اداس ہوں، ہائے مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ اللہ عز و جل نے آج کے دن اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ شیطان رو رہا ہے بیچارہ، آج کے دن رو رہا ہے، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا ہے۔ آج کے دن اللہ رب العزت کے محبوب کی امت بخش دی جا چکی ہے۔ یار سبحان اللہ تو کہہ دینا، ہم بخشے جا چکے ہیں۔ ہاں لیکن اب سنیں، شیطان تو پھر شیطان ہے نا، لعین مردود، وہ کیا کہہ رہا ہے آگے؟ پھر آگے کہتا ہے لہذا اب تو یہ بخشے جا چکے ہیں، اب تو یہ چوڑے ہو جائیں گے، اب تو ان کو امام صاحب نے کہا بھائی حدیث ہے، بخشے جا چکے ہو، اب تو سینہ پھولے نہیں سمائے گا، لہذا کیا کرنا؟ شیطان اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے لہذا تم انہیں لذتوں میں لگا دو،
انہیں نفسانی خواہشات میں لگا دو، یہ یہاں سے مغفرت یافتہ نکلے تو صحیح، لیکن جب گھر تک پہنچے تو یہ پھر گناہگار ہو چکے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب بچنا ہے، خبر مل گئی، پتہ چل گیا، اب بچنا ہے، ہاں اب بچنا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، آپ حضرت سیدنا، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بزرگ ہیں، آپ کو نا یہ نفس کے متعلق، اور ہمارے 2 منٹ انشاءاللہ اس بات میں پورے ہو جائیں گے، 3 منٹ میں طریقہ بتائیں گے اور نماز کھڑی کر دیں گے۔ 4 منٹ باقی ہیں، یہ آگے چلیے 1 منٹ بھائی۔ سنیں، ایک بزرگ ہیں، انہیں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج جو ہے نا عید کا دن ہے، اور عید کے دن تم نے کیا کرنا ہے، گھر جا کر لذیذ قسم کا کھانا کھانا ہے۔ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد وہ لذیذ قسم کا کھانا لقمہ اٹھایا، اپنے منہ کے قریب لائے اور چھوڑ دیا، اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگے اتنا 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 تیز ہو گیا کہ اب تو لذیذ کھانے کھائے گا، اب 10 سال تجھے ایک لذیذ کھانے کا لقمہ نصیب نہیں ہوگا۔ 10 سال تک کسی قسم کا لذیذ کھانا نہیں کھایا، 10 سال گزر گئے۔ پھر اپنے نفس سے کہا تیری سزا پوری ہو گئی، اب کل عید ہے اور کل تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا۔ پھر عید کا دن آیا، پھر اس لذیذ کھانے کا لقمہ اٹھایا، اور لقمہ اٹھانے کے بعد منہ کے قریب لائے، اور منہ کے قریب لانے کے بعد پھر ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور پھر کہنے لگے اگر آج تو نے یہ لذیذ کھانا کھا لیا تو پھر وہ جو سزا تجھے ملی ہے وہ دوبارہ ملے گی، اور چھوڑ دیا۔ اب یہ دن گزر گیا، اپنے نفس کو سزا دے رہے ہیں، دن گزر گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ انعام سنیں، اب تحفہ کیا ملا؟ اب ان بزرگ کے پاس اگلی صبح ایک شخص آیا، بڑے ہی لذیذ قسم کا کھانا لے کر، بڑا ہی عمدہ پکوان لے کر حاضر ہوا۔ رات میری قسمت نے انگڑائی لی، میری آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ گئی، اور رات جب میں سویا رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے مشرف فرما دیا، اور فرمانے لگے کہ جاؤ ہمارا فلاں عاشق فلاں گاؤں میں رہتا ہے، اسے یہ لذیذ کھانا دو، اور اسے کہنا ہمارا حکم ہے، ہمارا حکم ہے، آج آپ یہ لذیذ کھانا تناول فرما لیں۔ جب بندہ اپنے نفس کو سزا دیتا ہے تو پھر تحفے رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ساری باتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت عید سعید کی خوشیاں منانے کی تو توفیق نصیب فرمائے، لیکن ہمیں حد سے تجاوز کرنے سے محفوظ فرمائے اور حد سے کمی کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہم افراط و تفریط والے لوگ نہیں ہیں، ہم اعتدال اور میانہ روی والے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ون ویلنگ اور بائک کے سیلنسر نکال کے ٹر پٹر کرنے سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں گانوں بازوں سے بچائے۔ جو بھی دکاندار آج اس اجتماع میں موجود ہو تو اسے میری یہ نصیحت ہے کہ جناب دنیا کرتے کرتے اپنے دکان پر گانوں کا میوزک کا کوئی اہتمام مت کرنا کہ میری دکان پر گانے چلیں گے تو لوگ آئیں گے، نہیں چلیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت تمہارے یہاں رزق بھیجے گا، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا طریقہ سماعت فرما لیں بیٹھے بیٹھے ہی، بہت آسان طریقہ ہے۔ کمیٹی کا چندہ ہو گیا؟ اچھا طریقہ سماعت فرما لیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص آج 100 روپے کا ارادہ کر کے آیا نا وہ 200 دے، 100 روپے عیدی کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، مسجد کو بھی عیدی دیں آج، جی عیدی دینی ہے آج مسجد کو، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کو نہیں چاہیے، آپ نے مسجد کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ سنیں جی، آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ میں بڑے ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ نیت یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے، یعنی 6 تکبیریں اس میں اضافہ ہیں، واسطے اللہ رب العزت کے، منہ میرا قبلے کی طرف، یعنی صرف آپ نے ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے کہ زائد 6 تکبیریں۔ اب
امام صاحب آپ کے کہیں گے اللہ اکبر، سب نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیے، سب سے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیے، پھر ثنا پڑھی جائے گی اور سب ہی ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دو تکبیریں ایسی ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑنے، پہلی تکبیر میں ہاتھ بندھ گئے، یہ نارمل تکبیر ہے جو نماز شروع کر رہی ہے، اب اس کے بعد جو دو تکبیریں کہیں گئی ان میں ہاتھ اٹھایا چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھایا چھوڑ دیا، اب جو تیسری تکبیر کہی جائے گی اس میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، امام صاحب قرات کریں گے، پھر رکوع سجود، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو دوسری رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ لیں گے اور امام صاحب قرات کریں گے اور سب پیچھے کھڑے ہو کر قرات سنیں گے، اس کے بعد تین تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، اس کے بعد رکوع سجود، نماز مکمل۔ سمجھ آ گیا؟ پہلی رکعت میں، اور قاعدہ سماعت کر لیں کہ جناب جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا اس میں ہاتھ چھوڑنے، جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا اس میں ہاتھ چھوڑنے، اور جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ باندھنے، یعنی پہلی تکبیر نماز شروع کرتے ہی ثنا، دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑیں گے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھیں گے، پھر اپنی رکعت مکمل کر کے جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہاتھ باندھیں گے، قرات ہوگی، قرات ہونے کے بعد تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنے، پھر رکوع سجود اور نماز مکمل، پھر خطبہ ہوگا، خطبہ سماعت کر کے انشاءاللہ اپنے گھروں کو مغفرت یافتہ لوٹ جائیے گا۔ شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر محبوب خدا نہ ہوتے تو ہمیں کوئی عید نہ ملتی، کوئی بقر عید نہ ملتی، تو آج درود پاک اس انداز میں پڑھا جائے، اس انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے کہ یا رسول اللہ، جو دن ہمیں آپ کے صدقے ملا اس دن کا آغاز ہم نے آپ پر درود پاک پڑھ کر کیا ہے۔ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ۔